بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم فقہ اور قواعد فقہیہ کورس کے تیسرے سبق کے اندر آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اصطلاحات فقہ جو ہے وہ کون کون سی ہیں، جو فقہ کی معروف کتابوں کے اندر اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ یہ چیزیں خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جن کا ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا، پڑھانے کا، مدارس کے اندر طلباء اور طالبات، اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر جو ذوق رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے، ان کے لیے یہ الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں، تو ان حروف تہجی کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی اصطلاحات ہیں جو میں پڑھوں گا اور جو میں بیان کروں گا۔ یہاں پر میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اتنی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے پھر ان کے صرف نام ہی لکھے ہیں۔ اگر کسی کو چاہیے بھی ہوں تو ہم اس کو یہ PDF کے طور پر بھی اسی وقت جو ہے وہ دے دیں گے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے ہم اسلام ہی سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن احکام کا لانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہوں، ان سب پر یقین کرنا، یہ اسلام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عابق کسے کہتے ہیں۔ آج جو ہے نا اس طرح الف کی اصطلاحات پڑھیں گے۔ عابق کسے کہتے ہیں؟ وہ غلام ہوتا ہے جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جائے، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے۔ آفاقی کسے کہتے ہیں؟ حرم میں حج و عمرہ کے لیے میقات کے باہر سے آنے والا شخص۔ اجتہاد کسے کہا جاتا ہے؟ فقیہ کا حکم شرعی کو جاننے کے لیے اپنی قوت و صلاحیت کے مطابق جو ہے کوشش کرنا، یہ اجتہاد جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اجماع کسے کہا جاتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی حکم شرع پر متفق ہونا، جیسے ایک دن رات میں 5 نمازوں کا فرض ہونا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ حج یا عمرہ کے لیے نیت اور تلبیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ممنوعات احرام سے بچانے کا نام جو ہے بچانے کا التزام کر لینا۔ حج یا عمرہ کی نیت اور تلبیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ممنوعات احرام سے بچانے کا التزام کر لینا۔ احلال کسے کہتے ہیں؟ احرام سے باہر نکلنا، احرام سے باہر نکلنا۔ ادا کسے کہتے ہیں؟ ادا کا معنی ہوتا ہے واجب کو وقت مقررہ کے اندر بعین ہی انجام دینا، جیسے فجر کے وقت میں فجر کی نماز ادا کرنا۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ بہتر اور پسندیدہ افعال۔ بعض حضرات کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل جسے آپ نے کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو، جیسے ہر متبرک عمل کو دائیں جانب سے شروع کرنا، یہ ٹھیک ہے، تعدیب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، ادب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ دائیں طرف سے جو ہے وہ کسی بھی عمل کو شروع کرنا۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ مخصوص منقول کلمات کے ذریعے اوقات نماز کے بارے میں اعلان کرنا۔ استحسان کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات ضرورت اور مصلحت کے پیش نظر قیاس ظاہر کو چھوڑ دینا جو ہے یہ استحسان جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ استدلال کسے کہا جاتا ہے؟ کسی حکم پر معتبر شرعی دلیلوں کے ذریعے حجت قائم کرنا۔ اسی طرح استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استنجا پانی یا دیگر پاک کرنے والی چیزوں کے ذریعے نجاست کو دور کرنا۔ استنثار کسے کہتے ہیں؟ استنثار کا مطلب ہوتا ہے استنشاق کے بعد پانی کے ذریعے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ استنشاق کسے کہتے ہیں؟ ناک صاف کرنے کے لیے ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنے کے لیے ناک میں پانی چڑھانا۔ استنقاء کسے کہتے ہیں؟ استنجا کے وقت انگلیوں یا پتھر سے خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرنا، یہاں کے جو ہے وہ بدبو زائل ہو جائے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جائز کام میں مناسب سے زیادہ خرچ کرنا اور ناجائز کام میں خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ اشہر حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور یا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اشہر حرم کسے کہتے ہیں؟ حرمت والے مہینے
رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے۔ اصحاب کسے کہا جاتا ہے؟ اصحاب وہ ورثاء جن کا حصہ میراث قرآن و حدیث یا اجماع کے ذریعے مقرر ہو۔ الفرائض کسے کہتے ہیں؟ اصحاب فرائض یہ وہی ہیں جن کا حصہ جو قرآن حدیث نے وراثت میں مقرر کر دیا جاتا ہے، جیسے بیٹا بیٹی۔ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ کسی لفظ کے سلسلے میں ایک گروہ کا اس کے لغوی معنی کے بجائے دوسرا معنی مراد لینے پر متفق ہو جانا، جیسے فقہ میں فرض، مستحب، یا نحو میں اسم، فعل اور حرف وغیرہ۔ اصل کسے کہتے ہیں؟ جس پر دوسرے احکام کی بنیاد ہوں، اس کے مقابلے میں فرع کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اعادہ کسے کہا جاتا ہے؟ اعادہ کا مطلب ہے عمل میں کمی کی وجہ سے وقت کے اندر ہی اس کو دوبارہ ادا کرنا، یہ اعادہ کہلاتا ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ مخصوص نیت کے ساتھ مردوں کا مسجد جماعت اور عورتوں کا اپنے گھروں کے کسی گوشے میں جو ہے وہ بیٹھ جانا، اللہ کی رضا، عبادت حاصل اور قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اقامت کسے کہا جاتا ہے؟ جو لوگ نماز کے لیے تیار اور موجود ہیں، انہیں مخصوص منقول الفاظ کے ذریعے نماز شروع کرنے کی خبر دینا۔ اقتداء کسے کہتے ہیں؟ حکم شرعیت کے مطابق اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ مربوط کر لینا۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی اقتداء کی جائے۔ عام طور پر نماز جس کی اقتداء میں ادا کی جائے اسے امام کہا جاتا ہے۔ امانت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی شخص کے پاس دوسرے کی ملکیت کا برائے حفاظت موجود ہونا۔ ام القرآ مکہ المکرمہ کو کہتے ہیں۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ ام ولد وہ لونڈی جو اپنے مالک کی اولاد کی ماں بن چکی ہوں۔ امی کسے کہا جاتا ہے؟ جو شخص لکھنا اور لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا نہ جانتا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، بکری ہے۔ اہل سنہ والجماع کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو نص یعنی قرآن و حدیث اور اجماع کی اتباع کرتے ہیں، انہیں اہل سنت والجماع کہا جاتا ہے۔ اہل ذمہ کون ہیں؟ وہ غیر مسلم جو معاہدے کی بنیاد پر مسلم حکومت میں مقیم ہوں، جو غیر مسلم ہیں، کوئی معاہدہ کر کے مسلمانوں کی حکومت میں مقیم ہوں۔ اہل کتاب کسے کہا جاتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے۔ ایاس کسے کہا جاتا ہے؟ درازی عمر کی وجہ سے حیض کا رک جانا، مثلا عورت 55 یا 60 سال کی ہو جائے۔ ایام بیض کسے کہا جاتا ہے؟ قمری مہینے، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخیں انہیں ایام بیض کہا جاتا ہے، اور ان دنوں کے اندر صوفیہ، علماء یہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ایام تشریق 9 تا 13 ذی الحجہ، اور ایام نحر جو ہے وہ 11 سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ایام نحر ہوتے ہیں۔ ایصاء کسے کہتے ہیں؟ وصیت کرنا، اپنے ترکے میں سے 1/3 یا اس سے کم کا کسی اور شخص کو مالک بنا دینا۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ بیوی سے ایک مدت یعنی 4 ماہ، ایک مدت یعنی 4 ماہ تک جماع نہ کرنے کی قسم کھانا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن عقائد و احکام کو لے کر تشریف لائے ہیں، دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرنا۔ یہ الف کی جو ہے وہ فقہی اصطلاحات ہیں، تو دعا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سیکھنے اور ہمیں شریعت کا علوم جو ہے وہ سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔